I love you Allah. السلام علیکم ناظرین، سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پھر سے ایک بار۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہاجرہ کے ساتھ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل سے نوازا۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ریگستان میں چلے گئے اور ان دونوں کو ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب آگے ہاجرہ کی کئی مرتبہ پکارنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور اب ہاجرہ کے پاس صرف تھوڑا ہی پانی بچا تھا۔ انہوں نے اس پانی کو پی لیا تاکہ بچے کی بھوک مٹا سکے۔ پانی ختم ہو جانے کے بعد جب دوبارہ سے انہیں پیاس لگی تو وہ پانی کی تلاش میں بازو کی پہاڑ المروہ پر چلی گئی تاکہ انہیں پانی مل جائے، مگر وہاں پر پانی نہیں ملا، اور وہ وہاں سے الصفا کے پہاڑ پر چلی گئی، مگر انہیں پانی وہاں پر بھی نہیں ملا۔ کچھ سمے بعد انہیں ایک آواز آئی۔ انہوں نے اس آواز کو دھیان سے سنا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو کہ گڈھا کھود رہا تھا، اور اچانک سے اس گڈھے میں سے پانی آنے لگا جو کہ آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجر نے ترنت ہی اس گڈھے کے چاروں اور پتھر لگانے شروع کیے تاکہ پانی یہاں وہاں نہ جائے، اور اسماعیل کو لے کر اسی چشمے کے پاس ہی بیٹھے رہے کسی امید کے سہارے۔ تبھی وہاں سے کچھ لوگ جا رہے تھے۔ انہوں نے حجر سے پوچھا، کیا ہم اس میں سے پانی لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ضرور۔ پھر وہ لوگ وہیں پر حجر کے ساتھ رک گئے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے وہاں پر کئی لوگ آئے اور وہاں بس گئے۔ اب وہ جگہ ایک وادی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسماعیل ان لوگوں سے عربی سیکھنے لگے اور بڑے ہوئے، اور وہاں پر کی ہی ایک لڑکی سے نکاح کر لیے۔ کئی برسوں بعد ابراہیم نے مکہ جانے کا فیصلہ کیا، اور وہاں پہنچے تو پوچھ تاچھ کے بعد لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کی بیگم حجر کا انتقال ہو چکا ہے، مگر اسماعیل یہیں پر ہے۔ جیسے ہی اسماعیل کو پتہ چلا ان کے والد آئے ہوئے ہیں، وہ ترنت ہی ان کے والد کے پاس پہنچے اور انہیں گلے لگا کر رونے لگے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دنوں کے بعد سپنا آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں۔ اگلی صبح اٹھ کر انہوں نے اس بات پر توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے کام پر دھیان دینے لگے۔ واپس انہیں اگلی رات وہی سپنا آیا تو انہوں نے یہ بات اسماعیل کو بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ابو کو پھر سے آزما رہے ہیں۔ اسماعیل نے اپنے ابو سے کہا جو اللہ چاہتے ہیں وہ کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاقو اور اسماعیل کو لے کر عرفات پہاڑ پر چلے گئے۔ اسماعیل نے کہا وہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دے تاکہ قربانی کے وقت وہ کوئی جدوجہد نہ کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کرا اور اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی تاکہ وہ اپنے بیٹے کو تڑپتا نہ دیکھ سکے۔ تبھی انہیں آسمان سے ایک آواز آتے ہوئے سنائی دی۔ انہوں نے پٹی ہٹائی اور دیکھا اللہ نے جنت سے ایک بھیڑ کو بھیجا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے اسے ذبح کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اسماعیل کی جگہ پر اس بھیڑ کو ذبح کر دیے۔ وہ دونوں ہی اللہ کی پریکشا پر کھڑے اترے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اللہ کا قول دینا شروع کیا۔ ان کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بتانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ ویسا ہی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ اسماعیل پتھر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے۔ کعبہ کی اسی دوران اسماعیل نے بڑا پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، جس سے اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشان پڑ گئے، جس سے آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور کعبے کی تعمیر کرتے وقت ایک کونا خالی رہ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا پتھر لے آئیں، تو اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لینے چلے گئے۔ تبھی ایک فرشتے نے جنت سے ایک پتھر لا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیا
جو آج حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور سفید تھا، جو اب دنیا کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، اور انہوں نے کعبہ کو تعمیر کر لیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس جگہ کو دینی مقام قرار دیا۔ لوگ وہاں پر دور دور سے آتے اور کعبہ کا طواف کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ تو خواتین و حضرات، اسلام سے متعلق اور جانکاریوں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ جزاک اللہ۔